ہے، اس لیے آخری طریقہ یہ ہے کہ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اپنے ناراض رب کو منانے کی فکر کرا کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک مسلمان مرد و عورت 3:30 بجے رات میں اٹھ کر مصلی پہ نمازیں پڑھ کر آنسو کے قطرے گرا کر رب کو منانے والے تھے، رب کو منانے والی تھی، مسجد میں جا کر گر گرا کر کے دعائیں کرنے والے مسلمان جب تک اللہ کے سامنے رونے والے تھے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو رلا نہ سکی اور کسی طاقت کے سامنے یہ رونے پہ مجبور نہیں ہوئے۔ لیکن یہ مسلمان جب اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیے، اللہ کو منانا چھوڑ دیے، اللہ کے سامنے گر گرانا چھوڑ دیے، ظالموں کے دروازے پر جا کر، کافروں کے دروازے پر جا کر، جہنمیوں کے دروازے پر جا کر ان کو گر گرانا پڑتا ہے، منتیں مانگنی پڑتی ہے، حاجت مانگنے کی درخواست کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اگر اپنی دنیا کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو ریموٹ جس اللہ کے ہاتھ میں اس کو منا لیجئے۔ اور رب خود کہتا ہے انا اکفیکم ملوککم، حالات میں نے بھیجے ہیں، مجھے منا لو، میں دنیا کے تمام بادشاہوں سے اکیلا نمٹنے کے لیے کافی ہوں۔ تو تیسرا فارمولہ نبی نے فرمایا وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ میں نے اس حدیث کے 3 فارمولے آپ کو بتائے۔ میں نے کہا کہ ایک حدیث سناؤں گا، تعلیم بیداری کا یہ جلسہ چل رہا ہے، آپ کے سامنے مدرسہ ہے، مدرسے میں تقریباً اس وقت 90 کے قریب 95 کے قریب بچے ہاسٹل میں ہیں۔ قاری الیاس صاحب اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، بہت پرانے ادارہ ہے، بہت دنوں سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ آپ ذرا سے اس ادارے کی اور اس میں پڑھنے والے بچے کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں نے جیسا کہ شروع میں آپ سے کہا، کہ یہ جو نارمل حالات چل رہے ہیں یہ فتنے کا زمانہ ہے، ارتدادی کیفیت ہے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا لڑکیاں لڑکے مرتد ہو رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس ارتداد کے روک تھام کے لیے سب سے مضبوط اسلحہ اور سب سے مضبوط طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو میں ایک بات کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر کفر تھا عروج پر، ہر گناہ عروج پر تھا، لیکن اس کے باوجود جلدی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس زمانے کا جو نام رکھا گیا وہ دور جاہلیت رکھا گیا۔ دور جاہلیت، جہالت والا زمانہ۔ سوال ہوتا ہے، کفر ہے، شرک ہے، زنا ہے، لڑکیوں کو درگور کر دینا ہے، لیکن پھر بھی کفر کا زمانہ مشہور نہیں ہوا، شرک کا زمانہ مشہور نہیں ہوا، نام جو پڑا زمانے کا، زمانے جاہلیت۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ پہلی آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں انقلاب لانا چاہتے تھے، آخری نبی کو بھیج کر اس پوری بدحالی کو، بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے اللہ نے جو اپنے نبی کو پیغام دیا ہے وہ غار حرا میں بلا کر وہ ایک ہی پیغام تھا، پڑھو 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 اور بڑھو۔ اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیت نازل ہوئی، مطلب اللہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی امت کو جا کے میرا تعارف کرا دو، اللہ کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے، یہ آیت سنا دو۔ یقین جانو آپ کے اس پورے حجاز سے کفر بھی مٹے گا، شرک بھی مٹے گا، جہالت بھی مٹے گا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا بھی ختم ہوگا، مال گھسوٹ بھی ختم ہوگا، چوری بھی ختم ہوگی، ڈکیتی بھی ختم ہوگی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بس ایک کام یہ کرنا ہے کہ میرا اور اپنا تعارف کرا دو۔ چنانچہ نبی نے کرایا اور دنیا نے دیکھا اور قلموں نے لکھا اور صفحات نے اس کو محفوظ کیا کہ اس اقرا کا ایسا انقلاب ہوا ہے کہ آج تک تاریخ لکھنے والے اس اقرا کی تفسیر اور تشریح لکھ رہے ہیں، وہ لکھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا مکمل مفہوم ابھی تک حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دور میں بھی نبی نے فرمایا تھا الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا، اجنبیت کے ساتھ اسلام شروع ہوا۔ اجنبیت کا مطلب ہے کہ ایمان اور دین اتنا کم ویلو والا ہو جائے گا کہ لوگ اس کو بالکل اہمیت نہیں دینے لگیں گے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ترجیحات ہوں گی۔ یہ صورتحال شروع زمانے میں تھا اور نبی کے پیشن گوئی ہے آخری زمانے میں ایسا ہوگا
آپ نے کہا تھا ہوگا، اور صورتحال یہ ہے کہ ہو رہا ہے۔ وَسَيَعُودُ غریبہ کا زمانہ چل رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں لہذا اس زمانے میں انقلاب کا جو طریقہ تھا، امام مالک نے کہا لَن يَسْلُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا سَلَعَ أَوَّلُهَا، امت کے پہلے طبقہ میں اصلاح کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہی طریقہ اپنایا جائے گا تو اصلاح ہوگی، ورنہ کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوگا۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ یہی قرآن، یہی علم، یہی دین۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی اولاد اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے، حضرت اقدس امارت شریعہ کے ذمہ داری اعلیٰ حضرت اقدس مفتی سہراب صاحب دامت برکاتہم ہم سب کے اساتذہ کی عمر کے ہیں، دامت برکاتہم تشریف فرمائیں۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ حضرت کی موجودگی میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اگر آپ اپنی اولاد کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ان مکتب اور ان مدرسوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ایمان بچانے کا۔ مکتب اور مدرسے میں کلمہ کی اصلاح کیے بغیر، ایمان کی اصلاح کیے بغیر ہماری اولاد کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ آئیے ہماری اور آپ کے ایمان کے محفوظ کرنے کا اس دنیا میں ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے۔ سرکاری ہاسپٹل میں ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب، مفتی عبد الرحیم صاحب۔ سرکاری ہاسپٹل سے مراد سرکاری مدرسہ، اسکول، یہ بھی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں لیکن یہ سرکاری ہے۔ اور پرائیویٹ مدرسہ نظامیہ مدرسہ ہے، یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے ہمارے بچوں کے ایمان کے، یہ جہالت کے علاج کا، یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بچہ آپ کا بیمار ہو جائے اور زیادہ سیریس ہو جائے تو پھر اس کو آپ سرکاری ہاسپٹل میں نہیں لے جاتے، کہاں لے جاتے ہیں؟ پرائیویٹ ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ غریب سے غریب انسان بھی قرض لے لے گا، بھیک مانگ لے گا، لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جائے گا۔ منشا یہ ہے تاکہ جلدی صحت یاب ہو جائے، وہاں دیکھ ریکھ اچھی ہوگی اور میرا بچہ جلدی صحت ہو جائے، تو آپ کے بچے کو صحت مل جائے گی۔ خرچ کتنا ہوا؟ 50,000، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اس کا جسم بچ سکتا ہے، جسم ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا، یہی تو ہوگا نا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے باڈی کو اللہ نے جسم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سے بنایا ہے جس کا نام روح ہے، اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ کے ہاں جسم کو تر و تازہ اور مشٹنڈا لے کر جانے والا کامیاب نہیں، ایمان کو مضبوط بنانے والا اور دل کو مضبوط اور روح کو مضبوط کرنے والا کامیاب ہوگا۔ آپ کے بچے کا ایمان اور آپ کے بچے کے دل کی اصلاح یہ مکتب اور مدرسے میں ہوگی، اور اس کا پرائیویٹ مدرسہ یہ محمودیہ مدرسہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ سرکاری مدرسے میں جو بلب جلتا ہے اس کا خرچہ سرکار دیتی ہے، جو ٹیچر ہوتے ہیں اس کا خرچہ سرکار دیتی ہے، پانی کا خرچہ سرکار دیتی ہے، لیکن جو یہ پرائیویٹ مدرسہ ہوتا ہے یہ بجلی کا خرچہ، استاد کا خرچہ، تعمیر کا خرچہ یہ سرکار دے گی یا آپ دیں گے؟ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔